بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اے سر عبد المجید کلندری. سو آج ہمارا بہت اہم ٹاپک ہے نیشنل انٹرسٹ کس کو بولتے ہیں. اس دنیا میں ہر ایک بندے کا یہ کام ہوتا ہے کہ اللہ کرے مجھے فائدہ پڑے. یہ دنیا کا سمجھو جو نیچر آف مین ہے، نیچر آف مین کائنڈ ہے، وہ اس میں یہ نیچرل چیزیں ہیں. سب کو کہے گا کہ بس مجھے فائدہ ہو. انٹرنیشنل لیول پہ بھی اسی طرح سسٹم ہے. جو بھی اسٹیٹ ہے وہ کہتی ہے بس میں سب سے آگے بڑھوں، جو میں چاہوں وہ ہو. تو ہر انٹرنیشنل اسٹیٹ پہ جو بھی انٹرنیشنل ریلیشنس ہیں اس کے بیک سائڈ پہ اوور آل جو کہانی ہوتی ہے نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی فائدہ پڑے. تو آج ہمارا ٹاپک ہے کہ فرسٹ آف آل اس کی میں نے آؤٹ لائن بنائی ہے، اس کا انٹروڈکشن کس طرح لکھنا ہے، اس کے علاوہ اس کی ہسٹری، واٹ انٹرسٹ، واٹ نیشنل انٹرسٹ، واٹ آر دا کیٹیگریز آف نیشنل انٹرسٹ. کیٹیگریز کون کون سی ہیں؟ پرائمری، سیکنڈری، پرماننٹ، جنرل، اسپیسیفک. انٹرسٹ کے کتنے ٹائپس ہیں وہ بتا رہا ہے کہ کیٹیگریز. پھر میتھڈس فار دا پروموشن آف نیشنل انٹرسٹ، الائنس، ڈپلومیٹک، نیگوسیشن، کوئیسو میئرس، سافٹ، ہارڈ، لمیٹیشنس آف نیشنل انٹرسٹ، کرٹیکل انالیسس، کنکلوژن. تو یہ ہے صرف آؤٹ لائن اس کی نیشنل انٹرسٹ کی. اس کے بعد نو نیشن دس ورڈ کین لیو ان آئسولیشن، فارن پالیسی. پھر اس کے علاوہ آئیڈیالوجی نیشنل انٹرسٹ. دا کانسیپٹ نیشنل انٹرسٹ از آف گریٹ امپورٹنس ان انٹرنیشنل ریلیشنز. کہہ رہا ہے دا کانسیپٹ آف نیشنل انٹرسٹ از آف گریٹ امپورٹنس ان انٹرنیشنل ریلیشنز. انالائٹیکل اسٹڈی ہو گئی. اس کے بعد کرنٹ انٹرنیشنل سسٹم از این انارچی. There is no super government which can control inter-state relations. ڈیفینیشن کیا ہے ویسے انٹرسٹ کی؟ نیشنل انٹرسٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے، نیشنل انٹرسٹ از این انٹرسٹ وچ دا اسٹیٹ سیکس ٹو پروٹیکٹ اور ٹو اچیو ان ریلیشن ٹو ایچ ادر. کہہ رہا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کا معنی یہ ہے ایک اسٹیٹ اگر دوسری اسٹیٹ سے اپنا ریلیشن رکھے گی ان آرڈر ٹو گیٹ اٹس پروٹیسٹ اس انٹرسٹ ہے. پھر پرائمری جو انٹرسٹ ہے اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، آپ کی پولیٹیکلی اور کلچرل چیزوں کو جو آپ کا اسٹیٹ ہے وہ مینٹین کرتا ہے اپنے ریجن میں بھی، انٹرنیشنل لیول پہ بھی. سیکنڈری نیشنل انٹرسٹ یہ ہے کہ جس میں آپ کا ڈپلومیٹک ریلیشنس ہو، جو ایبراڈ دا کنٹری، جہاں اپنے ملک میں جو آپ کے سٹیزن ہیں ان کا خیال کرنا، ان کے رائٹس کا خیال کرنا، یہ آپ کا جو ہے سیکنڈری نیشنل انٹرسٹ ہے. پرماننٹ انٹرسٹ، ویریبل انٹرسٹ، کراس کرنٹ آف پرسنالٹیز، پبلک اوپینین، سیشنل انٹرسٹ، پارٹیسن پولیٹکس، نمبر آف نیشنس، جنرل انٹرسٹ، سافٹ میتھڈس، الائنس اینڈ ڈپلومیسی، ہارڈ میتھڈ، اکنامک سینکشن، فزیکل فورس. پھر الائنس نیٹو ہو گیا، ورسا ہو گیا، سیٹو سینٹو، MED ہو گیا. تو پروموٹ اکنامک انٹرسٹ. تو یہ تھا ہمارا چیز، کس پہ لیکچر تھا؟ نیشنل انٹرسٹ پہ. نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ ویری ہوتی ہے، وہ ڈپینڈ کرتی ہے آپ کی ڈومیسٹک پالیسی پہ کہ آپ کا جو آپ اندر سے کتنا مضبوط ہیں، آپ کے ادارے کتنے مضبوط ہیں، آپ کی اکنامک پاور، ٹیکنالوجی، اور اس کے علاوہ جو آپ کے انسٹیٹیوشنس ہیں، نیشنل انسٹیٹیوشنس ہیں ان میں کتنی اسٹرینگ ہے، آپ اکنامیکل کتنا پاورفل ہیں، آپ کے جو سوشل سیکٹر ہے جس طرح ہیلتھ، ایجوکیشن، اس کا رول کتنا ہے آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں. یہ سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہے، تب جا کے آپ فارن پالیسی بنائیں گے، اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی بنائیں گے. پھر آپ کو جو دل کرے گا وہ اس حساب سے بناؤ گے کہ بس ہمارے ملک کا فائدہ ہو اور ہم کسی کو دیکھتے ہیں. انٹرنیشنل لیول پہ نیشنلزم ہو گیا، اس کا بھی کانسیپٹ ہے. اور اس کے علاوہ دیکھو جو نیشنل انٹرسٹ ہے ہر ایک ملک کی مختلف ہے. جو سپر کنٹریز ہیں ان کی آپ نیشنل انٹرسٹ دیکھیں، انڈر ڈیولپ کنٹریز کی دیکھیں، جو ڈیولپنگ نیشنز ہیں ان کی آپ جو ہے نیشنل انٹرسٹ دیکھیں ان کی کتنی ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں
دیکھنی پڑتی ہیں. تو نیشنل انٹرسٹ جو ہے ہر ایک کنٹری یہی چاہتا ہے کہ بس مجھے فائدہ ہو اور میری ترقی ہو. پھر بہت سارے پھر ٹو تھیوری ہے انٹرنیشنل ریلیشنس میں. ایک آپ کا ریئلزم، دوسرا آپ کا لبرلزم جس کو آئیڈیلزم بولتے ہیں. تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا کانسیپٹ. اس فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، کولڈ وار دوران نیشنل انٹرسٹ کیا تھی، کہیں پہ ملٹی، کہیں پہ اسپیسیفک، کہیں پہ کسی پہ سیکنڈری پرماننٹ. یہ ساری چیزیں جو ہیں ریپیٹ ہوتی رہی ہیں. دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے ان انٹرنیشنل ریلیشنس. سو کیپ ان یور مائنڈ. لائک، کمنٹ، واچ اینڈ شیئر among your friends. Thank you for watching today.